جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے۔ لیکن اماں اس رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا تھا کہ دودھ نہیں پینا اور ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنے بیٹھی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمر کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں گم پایا تھا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی تھی کہ کیا بات ہے احمر، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمر کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بے حد حسین ہو نیلم، 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی، تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے کر جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں وہ لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ احمر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا کہ چلو میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا اور اب دیکھو نا تم محض 2 مہینے کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکا اور وقت جلد ہی گزر گیا۔ احمر کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی احمر اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمر نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو میں 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمر بولا تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اس طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہیں 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمر کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں بولی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر پریشان تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمر بولا پیاری نیلم تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمر نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، جبکہ لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمر بولا بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدلیں، یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے کوئی کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک
لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمر بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، آپ مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دیا اور احمد واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بند ہو گئی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے جبکہ ابو بولے، نیلم مجھے تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر میں تو حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرا سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں ہی جھوٹا ہے اور یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بھلا ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرا کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ آپ تو میری رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے، وہ تو جی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امی نے جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تار سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں لگا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا اور مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے باہر لانچ میں آ گئی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا اور طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جیسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر پھر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسا شخص ہوگا جو تمہارا ہمسفر بنے گا، جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں جاتے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی، مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی بات کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی، ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ
جبکہ ابو یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے۔ وہ مجھے کہتے نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت کرو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، مگر ابو آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کر جانے لگے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دینے لگے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے اور اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھتی ہوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی کہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا میں بریانی کو ہی چنوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے نیلم تم احمر کے لیے چاکلیٹ کی طرح تھی جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمد نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو احمد کا تھا۔ احمد کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی اظہار کر دی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راحیل کی بات سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتوں بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی کیا مجھے آپ کی وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جان کی بازی لگا دوں گا، تمہارے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص طویلیں دینے لگا تو راحیل بولا میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا کہ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگ گئے تھے۔ میں غصے سے بولی یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا نیلم میں نے 2 سال قبل ہی پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزارا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی کم سے کم دی، جبکہ میرے ہنر کی باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تب تمہارے ابو کہنے لگے مجھے بتاؤ راحیل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آج میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں میں کچھ بھی نہیں اور نہ محرم ہے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حتیٰ کہ میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے
है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो भी मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कहे बिना ही रहील के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता है फिर वो कुछ भी कर सकता है। घर की दरवाजे पर रहील ने ही बैल दी थी, जबकि अब्बू मुझे देख कर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे सरसरी सी अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी से वापस आई हूँ। बाहर निकलकर रहील के साथ बातचीत करने लगे, जबकि अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। रहील एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस तनहा कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कुव्वते फैसला ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है कि मुकाबले शख्स अच्छा है या धोखेबाज है। आपको लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेल इंसान है। मेरी धार से अम्मी दहर रही थी। अम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती ही मुझे दूध दे दिया था। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं देर से उठी थी। दिन चढ़ आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजम मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब लोग क्यों देख रहे हैं। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। अब्बू एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि कितने दिन हो गए वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार कर ली है। मैं बोली, अब्बू, मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? अब्बू कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो ये चाहे कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो मेरे पाँव भी अपनी हथेली पर रख लें, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी मुश्किल में किया। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू, ये आखिरी बार था। मैं अब आपको मज़ीद अपने एहसासात और जज्बात के साथ खेलने नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। इस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे? क्या मेरे दोनों शौहर ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो अब्बू को पहले इल्म क्यों नहीं होता था? रात क्या इन पर वही उतर जाती थी कि तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है, इससे तलाक दिलवा लो। चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख रुपए की रकम मुझे तलाक क्यों दिलवाने पर देते थे? मैं अभी इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ रही थी और अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही आपे से बाहर आ गई। मैं बोली, नहीं नहीं अब्बू, अब बस हो गई है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ मिलने नहीं दे सकती। और इसके बाद अब्बू बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूँगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वो इस हद तक भी जा सकते थे क्या? मैं बोली, अब्बू, आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मेरी तीसरी शादी के लिए तैयारियां हो चुकी थी, मगर मैं इस बार ना तो जहनी तौर पर आमादा थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभाना पड़ रही थी। मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरी तीसरी शादी में भी शौहर ने वही कुछ करना था और मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे देनी थी। मैं गमो गुस्से से पिघली हुई थी।
مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں، شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرے تیسرے شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے ہیں تو امی انہیں روکتی کیوں نہیں؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک ماہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ لفظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو عزت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیران سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے تھا۔ اس لیے میں بولی کہ جی ابو، ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ خیر، مقررہ دن میری شادی ہوگی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ نہ ہو؟ میں رضوان کو سمجھانے کی خاطر بولی، رضوان، میرے پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں، میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے والدین کے گھر آ گئے۔ رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظریں بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی ہوئی باتیں وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری امی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ
کا یہ سوتیلا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے اور کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکی بکی رہ گئی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ رضوان کہنے لگا میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگی ابو اس صدمے سے چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری تھی جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، آج میں بری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا، میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر دیا تھا، ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی، میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھتے رہے تھے۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑا آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ ناظرین اس سٹوری سے متعلق لوگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔